سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین، آج کا بیان مفتی سلمان اظہری کا بیان رہے گا، اور مفتی سلمان اظہری کے لیے ضرور دعا کریں کہ مڑاسا سے حضرت کی رہائی ہو جائے اور حضرت صحیح سلامت اپنے گھر ممبئی پہنچ جائے۔ تو چلیے حضرت کے بیان سنتے ہیں، بہت بہترین بیان ہے، ضرور پورا سنیں اور ایمان کو تازہ کریں۔ یہاں مرجھائی ہوئی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت جس اصول پر چل رہے تھے وہ اصول یہ تھا رسول پاک کے سلسلے میں کہ ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ یہ بہت عظیم فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور کی بات کرو، پھر دیکھنا دنیا تمہیں کبھی فراموش نہیں کرتی، اور نہ ہی تمہارے مقام و منصب کو کوئی دوسرا دھکا لگا سکے گا۔ حضور کی بات کرو۔ آج ہمارے درمیان اختلافات نے جو جنم لیا ہے، اس کی ایک اصل وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہم اصل کو چھوڑ کر فرع میں لگ گئے۔ ہم جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر، چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر اس کے پرچار میں لگ گئے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہماری ساری انرجی بادشاہ اعظم کی تعریف میں خرچ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وقف ہو جاؤ، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہم نے دیکھا، پوری زندگی دیکھو۔ آپ سے کسی نے پوچھا اگر آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے، انہوں نے اپنے باپ دادا پر دادا کے ناموں کو گناتے ہوئے نہیں کہا میں فلاں 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 کا بیٹا ہوں، بلکہ اپنے تعارف میں کہا ہے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کو اگر تعارف کرایا ہے تو نبی کے واسطے سے کرایا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں ان کا مقام یہ تھا عشق رسول میں فنا ہونے کا۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک شعر کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک حمد لکھی ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اس حمد کے اخیر میں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ دل کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، زندگی ہم سب کے پاس ہے، ہم کس کے لیے جی رہے ہیں، ہم کیا کرنے کے لیے جی رہے ہیں، یہ آج ہمیں محسوس کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کس کے لیے جیتے تھے، ان کا دل رہتا کہاں تھا، بریلی کی کس گلی میں ان کا دل رہتا تھا۔ سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ہر زمانے میں اولیاء کرام میں ایک ولی ہوتا ہے جس کو قطب الارشاد کہتے ہیں۔ قطب الارشاد کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے اولیاء میں اتنا تصرف اور اتنا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اولیاء کو جن کاموں پر مامور کرے اس کا حکم بجا لانا سارے لوگوں پر ضروری ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی آرڈر دے، قطب الارشاد۔ تو ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے کے جتنے رجال تھے، اولیاء تھے، ان سے یہ کہا ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرا دل ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ یہ کام پر لگا دیا، دل ڈھونڈ کر کے لاؤ، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ دل صرف اس گوشت کے لوتھڑے کو ہی نہیں کہتے جو ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہے یا خون کا ایک منجمد ٹکڑا ہے، دل کے اور بھی معنی ہیں۔ وہ دل کون سا ہے جس کو ڈھونڈنے کے اعلیٰ حضرت بات کر رہے تھے۔ سارے اولیاء کو حکم ہوا، سب ڈھونڈنے پر لگ گئے اور ڈھونڈ کر کے واپس آئے۔ پھر آ کر کے انہوں نے جو جواب دیا امام اہل سنت کو، اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو اپنے شعر میں بیان کیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے
تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نبوت تکبیر نعرہ رسالت عشق مصطفیٰ عشق آل مصطفیٰ تعلیمات اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت زندگی گزارنے کے اصول میں بتا رہا ہوں بریلی میں رہ کر کے دل مدینہ طیبہ میں دھڑکتا ہو سارے اولیاء زمانہ نے کہا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا اعلیٰ حضرت کا دل وہاں لگا ہوا تھا اسی لیے میں نے اعلیٰ حضرت کے کلام کو بہت مرتبہ پڑھا جہاں جہاں سے پڑھا دل کو اعلیٰ حضرت کے جب بھی ہم نے ڈھونڈنے کی بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے اپنے دل کے بارے میں یہی کہا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا اعلیٰ حضرت کے اصول میں دل صرف اس ٹکڑے کو نہیں کہتے اور سر اس ٹکڑے کو نہیں کہتے میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کے علم میں ان کی تعلیمات میں دل کا مطلب اور ہے سر کا مطلب اور ہے اگر نبی کی محبت میں بھرا ہوا نہیں ہے تو صرف وہ گوشت کا لوتھڑا ہے دل نہیں کہا جا سکتا دل کون سا ہے دل صرف وہی ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور سر کس کو کہتے ہیں یہ اگر دونوں کندھوں کے اوپر ایک کدو کا ٹکڑا ہے اگر حضور کے نام پر قربان ہونے کو تیار نہیں ہے ہاں اگر حضور کے نام پر مر مٹتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا اعلیٰ حضرت کے دل کو ہم نے ان کے کلام میں ڈھونڈا ہے وہ کہتے ہیں کہاں ہے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ان کا اپنے پاس کچھ نہیں تھا بریلی میں وہ کہتے ہیں جان بھی چلی گئی دل بھی چلا گیا ہوش بھی گیا خرد بھی گیا سب مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اور پھر ان سے پوچھا گیا جان ہے کیا آپ کی جان کس کو کہتے ہو آپ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں میرے عزیزو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے حضور کا ہے یہ سب حضور کا ہے اپنے دل کا ہے انہی سے آرام کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں سب انہی کو سب کام سونپے ہیں انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چاہ رہے درد رضا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اپنا سب کچھ سونپ دیا بارگاہ مصطفیٰ آج اس جلسے پاک میں آپ کے سامنے ان کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک کوئی خطہ بچا نہیں ہے جہاں سے بچہ بچہ پکار کر کے نہ کہتا ہو ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام کیوں 100 سال کے بعد بھی بچہ بچہ پکار رہا ہے وہی آج میں تمہیں فارمولہ بتانا چاہتا ہوں اس اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلنا اس مسلک کا مطلب اس مسلک کا نام ہی یہ ہے اپنی مرضی سے جینے کا نام زندگی نہیں ہے حضور جیسا چاہے ویسے جینے کا نام زندگی ہے آپ کو میں بتاتا ہوں اولیاء کرام کی زندگی میں تصوف میں ایک تعلیم ہوتی حضرت جنید بغدادی کی تعلیمات میں نے پڑھا ہے صرف اولیاء کرام کی جو عبادتیں ہیں تسبیح گمانا لمبے قیام لمبے سجدے صرف یہی عبادت کے طریقے نہیں ہیں ایک عبادت کا طریقہ ہے جس کو اولیاء کرام کہتے ہیں مراقبہ مراقبہ مراقبے کا مطلب کیا ہوتا ہے سنو بہت آسان ہے آپ سب کر سکتے ہو اگر میں آپ سے کہوں آج 1000 بار سبحان اللہ پڑھو 1000 بار الحمدللہ آپ کہیں گے بہت لمبا ہو جائے گا لمبا قیام کرنا کچھ لوگوں کے لیے بھاری لمبا رکوع کرنا لمبا سجدہ کرنا عبادتیں کچھ لوگوں کو لگتی ہوں مراقبہ
بہت آسان لیکن بہت ہی تیز اثر۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں جس کا مراقبہ مکمل ہو گیا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ سنو، مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر خاموش بیٹھنا، کچھ نہیں کرنا، کچھ پڑھنا نہیں، کچھ پڑھنا نہیں، خاموش بیٹھنا ہے۔ کتنی دیر؟ تمہاری مرضی، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کسی سے بات نہ کرو، خاموش ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ کرنا کیا ہے خاموش بیٹھ کر کے؟ سوچنا کیا ہے؟ ہاں، یہ اصل ہے۔ سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں مراقبہ کرنے والے کو کچھ اور نہیں سوچنا ہے، بس آنکھ بند کر کے اتنا سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میں یہاں کیوں آیا اس دنیا میں، بس اتنا ہی سوچنا ہے، اتنا ہی سوچنا ہے۔ بار بار سوچتا رہے، بار بار سوچتا رہے۔ اے نوجوانوں، یہ مراقبہ آج تمہاری بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ سوچنا کبھی آنکھ بند کر کے، کیا میں اس لیے آیا رات بھر انٹرنیٹ پر گیم کھیلنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا؟ کیا میں دنیا میں لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ کیا میں دنیا میں دن رات کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ لوگوں سے گپے لگانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ میں لوگوں سے ہنسی مذاق میں اپنا وقت کو برباد کرنے کے لیے پیدا کیا ہوں؟ کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ تمہارا دل آخر ایک دن جواب دے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں یہ ملے گی بات، تم کیوں پیدا کیے گئے، کیوں پیدا کیے گئے، تمہیں پتا چل جائے گا۔ یہ مراقبے میں جس دن تمہیں پتا چل جائے کیوں پیدا کیا گیا، اگر حقیقت کو پہنچ گئے اسی دن اللہ کے ولی بن گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جن لوگوں کا مراقبہ مکمل ہوا وہ زندگی میں اگر سوچتے سوچتے اس نقطے کو پہنچ گئے کہ میں کیوں پیدا ہوا، تو پھر آنکھ کھول کر کے وہ پکار کر کہتے ہیں ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے؟ نتیجہ نکلا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، ہم اپنے لیے نہیں آئے، آقا آپ کے لیے آئے۔ مراقبے میں جو اس نقطے کو پہنچ گیا، بریلی کا امام پکار کر کہنے لگا مجھے اللہ نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، مجھے اللہ نے صرف بازاروں کی زینت کے لیے نہیں بنایا، مجھے اللہ نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے نہیں بنایا۔ اور اس اعلیٰ حضرت کے عظیم پوتے تاج الشریعہ نے بھی پکار کر کہا جب ان کا مراقبہ مکمل ہوا، جب وہ سوچتے رہے میں کیوں پیدا ہوا، میں کیوں دنیا میں آیا، تب پھر تاج الشریعہ نے بھی جواب دیا ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد ماہ ربیع النور۔ زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امانت بن کر کے، امانت بنا کر دی گئی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اے نوجوانوں؟ آپ کو یہ لگتا ہے جوانوں کی آج طاقت و قوت ہے، مجھے اپنے مرضی سے فیشن کرنے دو، اپنے مرضی سے ماڈرن زندگی گزارنے دو، اور دنیا کے پیچھے تم چل پڑے، قاتل ڈائیں شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہاں کتنے ہیرو آئے اس کے بعد زیرو ہو گئے، یہاں جوانی میں اپنے میک اپ سے چمکنے والے بڑھاپے میں ڈھیلے پڑ گئے، یہاں لوگ روزانہ بدلتے رہے، کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لو، کچھ لوگوں کو لگتا ہے پردہ سیمی پر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ پر تھرکنے والے مجرے کرنے والے سٹار ہیں، یہ بڑے بڑے ہیرو ہیں اور ان کے پیچھے قوم بھاگتی ہے، میاں یہ صرف اور صرف ڈھلتی چھاؤں ہے، تھوڑے دنوں کے بعد ان کے چہرے کا غازہ اڑ گیا تو یہی قوم دوسرا ہیرو ڈھونڈتی ہے، دوسرا انہیں چاہیے، اور
नेता नगरी में भी देखा गया 40-40 साल बेचारे पार्टियों की खिदमत में लगे रहे, बुढ़ापे में फिर आने के बाद पार्टी ने कोने में बिठा दिया। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब नौजवान दूसरे आएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक मकतबा मैंने ऐसा देखा, एक मदरसा ऐसा देखा, यह हुजूर के गुलामों का है। यहाँ जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है, जितना बूढ़ा हो जाए उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। मेरे अजीजों, 85 साल 90 साल के उलमा भी आज मौजूद हैं। कौम उनको देखती रह जाती है। तुम 25 साल के 1 लाख नौजवान लाकर खड़ा कर देना और फिर एक तरफ से ताजुल शरिया का चेहरा दिखा देना, लाखों की तरफ निगाहें नहीं जाएंगी, उस एक चमकते हुए चेहरे की तरफ लोग देखेंगे। तकबीर! दोनों हाथों को उठाकर बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इनका सूरज फैज का दरिया। अजीजा निगरानी वक़ार, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इन बुजुर्गों ने जो खूबसूरती हासिल की है वो पाउडर लाली के मेकअप से नहीं, मेरे मुस्तफा के कदमों से हासिल की है, नबी पाक की वाबस्तगी से मिली है। लोगों को आज ये लगता होगा, मैं आपको बताऊं, तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई अपनी फजीलत की बात नहीं कर रहा हूं। किसी को अगर ये लगता हो सोशल मीडिया की वजह से इनको बहुत ज्यादा लोग चाहने लग गए, सोशल मीडिया यूट्यूब इंस्टाग्राम सब इन्होंने फैला रखा है, इसलिए भीड़ जमा हो गई, हजारों लोग सोशल मीडिया पर हरकतें कर रहे हैं, बहुत वहां मैदान में मौजूद हैं, मगर मेरे अजीजों, ये मेरे फन का कमाल नहीं है। आज जहां जाएं परवानों का हुजूम जो मेरे सामने नजर आता है, बात सिर्फ इतनी है, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते, ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाज़दारे खत्मे नबूवत, नामूसे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा। मेरा यकीन है सारा सोशल मीडिया फना हो जाए, मैं किसी पहाड़ के अंदर बैठकर मेरे नबी की बात करूं, मेरा खुदा कादिर है, वो लाखों के दिलों में हमारी बात को पहुंचाएगा। ये कमाल मैं इसका नहीं समझता सोशल मीडिया के जरिए से, इंटरनेट का दौर हो, नहीं मेरे अजीजों, हुजूर की अजमत बयान करो, चाहे तुम तन्हा हो, मौला पूरी कायनात में तुम्हारे चर्चे फैला देता है। ये रब्बे जुल जलाल की शान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से आवाज दे रहे थे तो पूरी कायनात में आपकी आवाज को अल्लाह ने पहुंचाया। रब कादिर है, जिसकी आवाज को चाहे वो पहुंचाए, लेकिन तुम्हारी लिए जिम्मेदारी आज ये है, तुम इनके उनकी जय विजय करना छोड़ दो, इधर उधर के पट्टे डालना छोड़ दो। तुम्हें दुनिया चाहे जितने भी लिबास बदल लो, दुनिया तो हुजूर के नाम से ही पहचानती, ये बात तय है। तुम जहां जाओगे हुजूर के नाम से तुम्हें पहचानती है। जिस दिन तुमने नाम कहा, तुमको ये नहीं कहेंगे बिहार का है, पटना का है, फला का है, दुनिया तुम्हें अगरचे गांव के नाम से जान जाएगी, लेकिन तुम्हारी निस्बत वो सीधे मदीने के ताजदार से जोड़ कर देखती, ये पक्की बात है। और आपको क्या इस बात पर कोई आपत्ति है कि दुनिया हुजूर की गुलामी से आपको पहचाने तो आपको ऐब लगता है? फख्र होगा कि नहीं होगा? अगर हुजूर की गुलामी से दुनिया तुम्हें पहचानने पर फख्र होगा तो मेरी बात सिर्फ इतनी सुन लो, पूरे के पूरे ही गुलाम क्यों ना हो जाए। जब गुलाम होना ही है तो पूरे क्यों ना हो जाए। आला हजरत ने क्या खूब कहा, आज ले उनकी पनाह,
آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ روزانہ آپ کو اسی طریقے کی ویڈیو ملتی رہے گی ہمارے چینل پر، اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں گے اس ویڈیو سے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔